بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی آپ نے نئی صحبت کے بارے میں باتیں سنی اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک آیت بھی یاد کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اب قرآن کے قصوں میں سے ایک قصہ سنیں گے. اللہ پاک نے سورہ کہف میں 4 قصوں کو بیان کیا ہے. ایک قصہ تو غار والوں کا ہے، اصحاب کہف کا قصہ. اس کے اندر دین کا فتنہ بتایا گیا ہے کہ کیسے دین کے معاملے میں ایک انسان کو پھنسایا جاتا ہے اور کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اس کے اندر علم کا فتنہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے آدمی اگر علم پر گھمنڈ کرتا ہے یا علم پر اپنے بڑاپن کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حالانکہ وہ نبی ہیں، خضر علیہ السلام کی سیوا میں بھیجتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ ان سے سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس علم کی کمی پائی جا رہی ہے. تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر علم پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ونرمتا ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. تیسرا قصہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ ہے. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، نیک دل بادشاہ تھا. اللہ پاک نے اس کو بہت ساری سہولتیں دے رکھی تھیں. اللہ پاک نے اس کو ایسی ویوستھا دی تھی کہ اس کے دوارا پورب سے لے کر پچھم تک اور ہر جگہ پر وہ گھوما اور لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا. یہاں تک کہ ایسی قوم کے پاس گئے تو وہ زبان تو نہیں جانتے تھے، پر انہوں نے ایک شکایت کی کہ کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں ہمارے بیچ میں اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، ہم کو تہس نہس کرتے ہیں، ہمارے مال اور اولاد کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کو اچھا انسان سمجھ رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم تھی. تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا لوہے کی چادر لاؤ. چنانچہ لوہے کی چادر تیار کی گئی اور بڑی بڑی چادر جو ہے لوہے کی اس کو کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر آگ لگائی گئی. جب لوہے کی چادر بالکل گرم ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہے نا تانبے پگھلا کر کے ڈال دیے گئے اور بالکل ٹھوس چادر ہو گئی. اب یاجوج اور ماجوج وہ قوم جو ہے نا ہر دن ڈیلی وہ آتی ہے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے. صبح سے شام ہو جاتا ہے، شام تک قریب ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ لے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے کاٹنے پر. قیامت کے قریب میں وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس دیوار کو کاٹ لیں گے اور اس طرح سے وہ اسی راستے سے آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے. اللہ پاک حکم دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے پہاڑ کے اندر چلے جائیں، ایک جگہ پر چھپ جائیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے اور یہ جو ہے نا یاجوج اور ماجوج کی قوم جتنا بھی سمندر دیکھے گی سارے سمندر کو سوکھ لیں گے وہ لوگ، کیونکہ پیاسے ہوں گے اور ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ سمندر میں پانی تک نہیں بچے گا. پھر اللہ پاک جو ہے نا ایک کیڑے کو بھیجے گا ان کے اوپر اور وہ کیڑے جو ہے نا جن کے اوپر بھی وہ پڑیں گے اس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے اور پھر وہ ان کی گندگی سے جو ہے نا زمین میں جب بو پھیلنے لگے گی تو اللہ پاک بارش برسائے گا اور اس طرح سے ان کی ساری بو بھی ختم ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دھرتی پر رہیں گے. پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی ہوگی. برکت تو یہ قصہ ہے یاجوج اور ماجوج کے یعنی ذوالقرنین کا. چوتھا قصہ سورہ کہف میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کس کا قصہ؟ 2 باغ والے کا قصہ. یہی 2 باغ والے کا قصہ آج ہم سننا چاہتے ہیں. باغ والے کا قصہ قرآن میں 2 قصہ ہے. ایک قصہ سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے. یمن کے علاقہ میں صنعاء میں ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا. اس کے پاس میں ایک باغ تھا. وہ کھیتی کرتا تو جو کچھ بھی اس میں سے نکلتا تھا غریبوں کا بھی خیال کرتا تھا. کاٹنے کا دن آتا تو غریب لوگ بھی آ جایا کرتے تھے اس کے پاس اور ان سب کو بھی وہ دیا کرتا تھا.
تو جب کبھی بھی اس کے پھل توڑنے کے وقت آتے سارے غریب آ جایا کرتے تھے اور ان سارے غریبوں کو بھی وہ دیتا تھا. اس طرح سے اللہ پاک نے اس پھل میں برکت دے رکھی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ نیک آدمی مر گیا تو اس کی سنتان نے آپس میں طے کیا کہ دیکھو ہم کتنے بھائی ہیں، پہلے باپ تھے تو وہ دیا کرتے تھے غریبوں کو، ابھی تو ہم خود اتنے بھائی ہیں کہ ہم لوگوں کا مکمل نہیں ہو پائے گا، کیوں ہم غریبوں کو دینے جائیں. تو انہوں نے اسی کے لیے پلاننگ کی. چنانچہ صبح ہوتے ہی سب بھائی رات میں پلاننگ کر چکے تھے، صبح ہوتے ہی نکلے کہ چلتے ہیں اور جا کر کے پورا کا پورا باغی جگہ پھل توڑ کر کے لائیں گے اور آپس میں بانٹ لیں گے. کوئی بھی غریب آئے گا نہیں، کیونکہ جب صبح ہوگی تب تو غریبوں کو پتا چلے گا اور تب تو وہ کھیت پر آئیں گے. ہم رات ہی میں کاٹ لیں گے تو کوئی غریب آ بھی نہیں پائے گا اور اس طرح سے آسانی کے ساتھ میں ہم اپنے پھل کو گھر میں لا کر کے آپس میں بانٹ سکتے ہیں. اسی ارادے سے نکلے. جب کھیت کے پاس میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کھیت وار کا وجود ہی نہیں ہے، کھیت نہیں دکھائی دے رہا. تو ایک آدمی بولتا ہے کہ شاید ہم لوگ راستہ تو نہیں بھول گئے. دوسرا آدمی بولتا ہے کہ نہیں، جگہ یہی ہے، بس ہمارے کھیت پر آفت آ گئی. تب اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے ایسی آفت آئی ہے. اللہ پاک نے کیا کیا؟ ایک آفت بھیجا اور ان کے کھیت کو بالکل صاف کر دیا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کھیتی ہوئی ہے. کیوں آفت بھیجا؟ اس لیے آفت بھیجا کہ ان کے بچوں نے فقیروں کو، محروموں کو اور کمزور لوگوں کو محروم کرنے کی پلاننگ کر لی تھی. محروم ابھی کیا بھی نہیں تھا بلکہ پلاننگ کی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے خود ان کو محروم کر دیا. یہ قصہ بیان کر کے اللہ پاک ہم کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہم کو کسی طرح کی نعمت دی ہے، کوئی باغیچہ ہی نہیں، کسی طرح کی بھی نعمت دی ہے، پہلے ہمیں اللہ پاک نے نہیں دیا تھا، ابھی ہمیں دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے رشتہ میں، ہمارے آس پاس میں کوئی غریب ہے تو اس کو نہ بھولیں، اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو نعمتیں اللہ پاک دیتا ہے تو دے کر کے آزماتا بھی ہے. اسی طرح کا آج کا ایک قصہ ہے، اسی طرح کا قصہ آج کا ہے. اسے اللہ پاک نے سورہ الکہف میں بیان کیا ہے. 4 قصوں میں سے ایک قصہ ہے 2 باغ والے کا قصہ. یہ قصہ کیا کہتا ہے؟ اس میں ایک بستی کے 2 بھائی ہیں، 2 آدمی ہیں، 2 دوست ہیں. ایک دوست غریب ہے، مسکین ہے، پیسہ اور نعمت سے محروم ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو دیا کیا ہے کہ ہر طرح سے اللہ کی نعمت کو پہچاننے والا ہے، مالدار نہیں ہے لیکن اللہ کو یاد رکھنے والا ہے. دوسری طرف اس کا جو دوست ہے اللہ پاک نے اس کو ہر طرح کی نعمت دے رکھی ہے، ہر طرح سے خوشحال بنا رکھا ہے، لیکن کمی یہ ہے کہ اللہ کا ناشکر ہے. اللہ پاک نے اس آدمی کو 2 باغیچہ دیا تھا. باغیچہ انگور کا تھا اور اس باغیچے کے چاروں طرف سے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. باغیچہ انگور کا ہے اور چاروں طرف سے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں کھیتی وغیرہ ہوتی تھی، غلے وغیرہ اگ جاتے تھے. اور اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا تھا کہ بیچ اس باغیچے میں نہر جاری کر دیا تھا، یعنی اس میں سے پانی نکلتا تھا اور باغیچہ سیراب ہوتا تھا. اس طرح سے اللہ پاک نے اس کے اوپر یہ انعام فرمایا تھا. 2 باغیچہ ہے، نہایت ہی اچھا باغیچہ، انگور کا باغیچہ ہے، چاروں طرف سے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں کھیتی ہوتی ہے، بہت بڑا باغیچہ ہے. لیکن اس کا ایک دوست جو تھا وہ ہر طرح سے محروم. ایک روز اپنے دوست کے پاس میں گیا اور کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے مال زیادہ ہے اور قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، شکتی زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے. تو اس نے اسے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایک انسان کے اندر ونرمتا آنی چاہیے، ایک انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دن اپنے ساتھی کے ساتھ باغیچے میں گیا تو اکرفو بنتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ جو باغیچہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، ہمیں موت بھی ہونے والی ہے، ہم زندہ رہیں گے، موج اور مستی کریں گے، قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے. اگر قیامت ہوگی بھی اور اللہ کے پاس پہنچیں گے بھی تو دنیا میں اس نے اتنا دیا ہے تو مرنے کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ اللہ ہم سے خوش ہے، اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں دیا ہے.
عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ پیسے ملتے ہیں دنیا میں تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اسی لیے دے رہا ہے. نہیں، دنیا میں اگر ہم کو ملتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، بلکہ دنیا میں بڑے بڑے اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پورے طور پر اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سب کے لیے، دنیا سب کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، مکھی جو ہے نا اس کا پر، اس کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو، اللہ کے انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. تو کیا کیا اس کے دوست نے، جو غریب تھا اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا تھے؟ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے. اللہ نے اس پانی کی قطرہ سے تم کو انسان بنایا، تم کو سوچ اور شعور دیا، یہاں تک کہ تم انسان بنے، اور اس کے بعد عقل اور شعور دیا تو تم نے یہ کاروبار شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے تمہارے اس کاروبار میں برکت دیا ہے. میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے راضی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری اس باغ پر آفت بھیج دے. چنانچہ ہوا ہی ایسا، چونکہ اس نے گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا، اس لیے اس اللہ کے نیک بندے نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ آخر ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے ہو تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب کوئی اچھی چیز ہم کو لگتی ہے یا اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو اس نیک دل بندے نے اپنے دوست کو سمجھایا. اس طرح سے اللہ پاک نے اس کے اوپر آفت بھیج دیا اور اس کا جو باغیچہ تھا وہ باغیچہ جاتا رہا. اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس قصے سے اور اس باغ والے کے قصے سے کہ اللہ پاک نے اگر ہم کو کچھ دیا ہے، چاہے پیسے ہوں، چاہے باغیچہ ہو، چاہے کسی طرح سے بھی کچھ نوازا ہے، دیا ہے، تو ہمیں اس پر اترانا نہیں چاہیے. اللہ کی طرف اسے نسبت کرنی چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تب ہم نے یہ جمع کیا ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہم نے جو جمع کیا ہے یہ اپنی محنت کے بل بوتے پر. اگر ایسا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی آفت میں، پریشانی میں، سنکٹ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. کبھی کبھی واقعی اس طرح سے بھی سزا دیتا ہے ہمیں. قارون جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا مالدار تھا. موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، بنو اسرائیل سے تھا، لیکن وہ مل گیا تھا فرعون سے اور بہت مالدار ہو گیا ہوا تھا. کمانے کی وجہ سے، محنت سے پیسے جمع کیا تھا اس نے. واقعی اس کی محنت تھی پیسہ جمع کرنے میں. ہر آدمی پیسہ جمع کرتا ہے تو محنت تو اس کی ہوتی ہے نا، کاروبار کرتا ہے تو محنت اس کی ہوتی ہے، لیکن اس محنت کو اپنا کریڈٹ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے توفیق دیا اس لیے ہوا، اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو نہیں ہو سکتا تھا. کتنے ہوتے ہیں جاہل گنوار ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو بڑے پیسہ والے بن جاتے ہیں. اور کتنے صلاحیت مند لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی تو معمولی تنخواہ ان کی ہوتی ہے، معمولی پیسے کما پاتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کو توفیق نہیں ملی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے. محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اللہ کی توفیق سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو سارا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی جس کی بنیاد پر میں ایسا کر سکا. تو جب قارون بھی اتنا بڑا مالدار تھا، اس کی مالداری کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس جو خزانے تھے، اس کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. ایک آدمی اس کے خزانے کی چابی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کے باوجود جب اس نے سارا کریڈٹ اپنے لیے لینے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس کو زمین کو حکم دیا کہ زمین نگل لو. چنانچہ زمین پھٹی، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا اور قیامت کے دن تک انسانوں کے لیے وہ عبرت بن گیا. تو ان سارے قصوں سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک اگر ہم کو کسی طرح کی نعمت دیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کے بعد سارا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو. آپ کی محنت ضرور ہے،
آپ کی پلاننگ ضرور ہے، لیکن یہ پلاننگ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو۔ اسی لیے اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہی ہم کچھ کر پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ صلاحیت مند ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ پاک نے ہماری جگہ پر نہیں رکھا، وہ معمولی تنخواہ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں چنا، اس لیے ہم تک اتنی جو نعمت ہے وہ اپنی نعمت پہنچا رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے حق کو نہیں بھولنا چاہیے، اور مال میں اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، سماج کے جو کمانے میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جو ہے نا ہم یاد رکھیں اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہیں۔